بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 75 تا 78 کا ترجمہ ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج پیر 28 جمادی الاول 1432 ہجری 2 مئی سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں، سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار جناب رضوان رضی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ رضوان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے امریکی ٹی وی کو اس دعوے کے حوالے سے جو تازہ ترین خبر ہے کہ اسامہ بن لادن امریکی ٹی وی کے دعوے کے مطابق ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر براک اوباما اپنی عوام سے خطاب کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی یہ خبر درست ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی خبریں آتی رہی ہیں امریکی میڈیا کے حوالے سے، تو اسی وقت جب جولائی کا ٹائم ہے امریکی فوجوں کے انخلاء کا، اس سے پہلے اس طرح کی خبریں، پھر امریکی صدر کا خطاب کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس خبر میں؟ دیکھیے، پہلے 2 دفعہ خبر آئی تھی، ایک دفعہ ایک دفعہ مشرف صاحب نے، اور آپ کو یاد ہو ایک زردائی صاحب فرانس کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن از نو مور، اور اس کے دونوں خبروں کے بعد امریکنز کا ریئیکشن آیا تھا، اور امریکنز نے بلی کیا تھا باقاعدہ پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ نہیں وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ اور اس وقت جو تجزیہ نگار تھے ان کی یہ رائے تھی کہ چونکہ امریکن ڈیزائن جو ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہوا قائم رکھا جائے، تو اس لیے وہ جو ویڈیوز ایک ہی دفعہ ریکارڈ ہو چکی ہیں اس کو مختلف اوقات کے اندر نشر کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس میدان کے شاہ سوار ہیں کہ میڈیا کے اندر یہ جو ڈسٹارٹنگ ہے وہ کتنی مشکل ہوتی ہے، اور خاص کئی دفعہ تو ویڈیو ریکارڈنگ کی بھی تکلف نہیں کیا جاتا، آڈیو ریکارڈنگ کے اوپر ہی گزارا کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن ان دا مین وائل وہ لوگ جن کے دوسری سائڈ پہ رابطے ہیں، اور ان کے ہم سے رابطے نہیں ہیں لیکن بالواسطہ جو ان سے خبریں پہنچتی ہیں، اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ جناب نہیں وہ ہیں۔ ٹھیک، اب مجھے جو اس خبر کے پس منظر اور پیش منظر میں جو چیز نظر آ رہی ہے، پس منظر تو یہی ہے کہ اب امریکہ نے چونکہ یہاں سے نکلنے کا پورا پروگرام اپنا فائنل کر لیا ہے، تو فائنل ٹچز کے اندر ایک یہ بھی ٹچ شامل ہے تاکہ وہ جسٹیفیکیشن ختم کی جائے نا، عوام کو بتایا جائے، عوام کو بتایا جا سکے کہ وہ کامیاب ہوئے، جناب کامیاب ہو گئے۔ اور اب دیکھیے نا کہ اب مطلب کہ ڈیموکریٹائزیشن اور مثبت ذہن ضرور دیکھیے گا کہ جو برطانیہ میں بہت بڑی شادی ہوئی ہے وہاں پہ اوباما صاحب کو انوائٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جو ہمیں لبرلزم کا، اور جناب ہمارے اداروں کے اندر اور مدرسوں کے اندر آ کے بات کرتے ہیں، یہ ہے ان کا انر سیلف۔ اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں لیکن حوالے کے طور پر ایک فوڈ آف تھاٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی نوائے وقت کی خبروں کی جانب جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیون پنیٹا کو تبدیل کیا گیا، پھر پیٹریوس کو ان کی جگہ پر لے آئے، افغانستان کے حوالے سے پھر بیان بھی آیا کہ وہاں پر اگر امریکہ چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر بھارت کا رول بھی ہوگا، تو یہ تبدیلیاں کس جانب اشارہ ہیں؟ پھر تیسری جنگ پاکستان میں لڑنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بالکل، آپ نے اس طرف اشارہ بھی کر دیا۔ میں وہی بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا، بہت ساری میری اس بات سے بہت سارے لوگوں کی دم پہ پیر آ جائے گا جن کو سرخ سویرے کے خواب نظر آیا کرتے تھے، آج کل انہیں مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج نظر آ رہے ہیں، مطلب انہیں اب بھارت کی ڈومیننس، یعنی کیسی ذہنی طور پہ مریض اور گھٹیا لوگ ہیں یہ کہ جن کو ہمیشہ اپنی آئیڈیولوجیکل انسپائریشن کے لیے پاکستان سے باہر دیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی انہیں سرخ سویرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اب انہیں بھارت جو ہے وہ ایک شائننگ پاور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو اس طرح کے گھٹیا شخص کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اور وہ ایک محفل میں تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ آپ 1947 سے نہیں، آپ محمد میر قاسم کی آمد سے کریں، اور پہلے آپ وہ پے بیک کریں جو کہ مسلمان حکمرانوں نے کیا، آپ مینٹلٹی دیکھیں اس شخص کی، جی ٹھیک ہے۔ اور وہ آج کل مسئلوں کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بکواسیات بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا
کیا پوائنٹ ریز کیا تھا؟ ہم نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ امریکہ کہہ رہے ہیں، امریکنز کہہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ ہم پاکستان کی تیسری حدود جنگ، میں ہاں، جو نئی لیڈرشپ انہوں نے پوری چینج کی ہے اس کے اندر بڑی واضح ہو گئی ہے. آئی وش کہ مجھے نہ کہنا پڑتا کہ حمید گل صاحب نے جو بات آج سے کچھ 10 سال پہلے کہی تھی 9/11، انہوں نے کہا تھا 9/11 بہانہ ہے اور افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان اس پورے پیرامیٹر، ایران فٹ بیٹھتا ہے، ایران اس پوری مشینری کے اندر ایسے گراری کی طرح فٹ بیٹھتا ہے جو امریکن مفادات جن کا نام ہے، ایران اس کے اندر فٹ بیٹھتا ہے. لے دے کہ پاکستان ہے جو کہ اس کے اندر ایک ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی ہے، تمام لوگ ہیں، کوئی کسی ایک فرقے کے اوپر مشتمل پوری آبادی نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ بھی سارے یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایک ورسٹائل سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے انویڈڈ آئیڈیالوجی کو یا انویڈڈ تھاٹس کو ریزسٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے آئی وش کہ میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا، لیکن الٹیمیٹلی یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے نا ان کے فوجی سربراہ نے جو افغانستان کے اندر اپوائنٹ ہوئے، انہوں نے کہا میں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں جنگ لڑوں گا. یہ الفاظ ہیں. اور مجاہدین کے کمانڈر کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب پاکستان کی گلیوں میں ہمیں امریکن فوجیوں سے لڑنا پڑے گا. کیا وہ وقت آنے والا ہے؟ وہ وقت قریب ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ وقت تو شاید نہ آئے اور بہت، لیکن اسی طرح کی سچویشن کی طرف شاید ہم موو کر رہے ہیں. اچھا، پاکستان کی اگر سیاست کی بات کریں تو پاکستان کی سیاست بھی ایسا لگتا ہے کہ پرو امریکنز اور اینٹی امریکن الائنسز کی جانب بڑھ رہی ہے. اسی کی جانب ایک خبر بھی شامل کرتے ہیں. سب سے پہلی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں شراکت اقتدار کا معاہدہ. پرویز الہی سینئر وزیر وزراء آج حلف اٹھائیں گے. سرائے کی ہزارہ صوبے بنانے پر اتفاق. آئینی ترمیم کی جائے گی، انتخابی اصلاحات ہوں گی، دونوں جماعتیں انتخابات میں تعاون کریں گی. ترجمان ایوان صدر. کاف لیگ کے وفد کی صدر وزیراعظم سے ملاقات. 4 وزیر 6 وزرائے مملکت بنانے کا امکان. ظہور الہی نے ضیاء سے بھٹو کی پھانسی والا پین لینے کی بات نہیں کی. شجاعت. نائب وزیراعظم کے لیے آئینی ترمیم ہوگی. پرویز الہی. ایم کیو ایم کا وفد آج گیلانی سے ملے گا. حکومت میں شمولیت کا امکان. آئین میں ڈپٹی وزیراعظم کا عہدہ نہیں. مسلم لیگ نون کو ہم نے نہیں چھوڑا. کاف لیگ کا اطاعت کسی کے خلاف نہیں. وزیر اعظم گیلانی. جی، کون کون سے الائنس جو ہیں وہ پرو امریکنز ہیں، کون کون سی جماعتیں پرو امریکنز ہیں، کون سی اینٹی امریکنز ہیں؟ کیا یہ الائنس جو ہے وہ پرو امریکن الائنس ہے؟ اس کو ہم پرو امریکن الائنس کہیں گے اور انہی کے اشاروں پر ہو رہا ہے؟ مجھے نا اس پہ میں بات کروں گا. میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھے بزنس مین ہیں، اسی لاہور میں رہتے ہیں اور فیملی تیسری چوتھی جنریشن ہے، فیکٹری شیکٹری ہے، وہ سارا کچھ ہے. تو ان کا بیٹا پڑھنے گیا ہارورڈ کے اندر نا، MBA کرنے گیا. تو واپس آیا تو بیٹے نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اور وہ ان کی اٹھان جو تھی وہ NSF اور PSF اور بڑے ایکٹیو یونیورسٹی کے اندر، اور ان کے لیے تو یہ قیامت کا دن تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گئی ہے. اور رزلٹ یہ نکلا. اب ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا کہ بھائی جان یہ ہوا کیا ہے؟ بڑے ہیں تو بھائی جان یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے یار مجھے تو ایک بات بڑی واضح نظر آ گئی کہ معاشرے کے اندر جو ڈویژن تھی وہ بڑی واضح ہو رہی ہے. صحیح. اب وہ جو لوگ لائن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نا کہ تھوڑا سا سیکولرزم بھی ساتھ میں ہے، تھوڑا سا نماز بھی پڑھ لی، کہتے نہیں اب وہ نہیں چلے گا کام. یہ مجھے اگلی جنریشن سے یہ میسج مل گیا، آدھا بٹیر نہیں چلے گا. اب واضح کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا کہ آپ لائن کے اس سائیڈ پہ ہیں یا لائن کے اس سائیڈ پہ ہیں. دو رنگی نہیں چلے گی، اب صرف یہ انہوں نے جو بات آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کہی تھی وہ آج مجھے یاد آ رہی ہے. اس کے اوپر دیکھیے بڑی واضح ہو رہی ہے. وعدے جو ہوتے ہیں سرخ ایک طرف سبز ایک طرف، نہیں، وعدے جو ہوتے ہیں وہ وعدے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث نہیں ہوتے. لہٰذا جب کیو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ وعدے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اب دیکھیے کہ امریکن امبیسڈر کو شجاعت صاحب کے گھر جانا پڑا. یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے، میڈیا کے اوپر آئی ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یہ اس وقت سے ہو رہی تھی، کھچڑی پک رہی تھی اندر، اور وہ ان کو جانا پڑا ان کے گھر اور جا کے گارنٹی دینی پڑی. اور انٹرنیشنل گارنٹی جی یہ ہے اور لوکل گارنٹی وہ ہے جس سے رات جا کے شہباز شریف صاحب نے اچانک، اگر آپ نے خبر پہ نشان تو لگایا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے رات اچانک ان سے رات گئے ملاقات کی ہے. لوکل گارنٹی وہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے خبر کی جانب اشارہ کیا تو میں شہباز شریف صاحب کی خبر بھی پڑھ دیتا ہوں. مجھ سے کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ پڑھنی ہے. لٹیروں کو مار بھگانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسلام آباد میں جادوگری، بچی کچھی دولت لوٹنے کے لیے سیاسی ناٹک رچایا جا رہا ہے. شہباز شریف لٹیروں کا گروہ دوبارہ منظم ہو رہا ہے، اسے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے.
NICL کے اربوں لوٹنے والے عوام کی تقدیر بدلیں گے. کیا تقدیر بدلیں گی؟ محنت کشوں کی گروپ انشورنس 4 لاکھ، میرج گرانٹ 1 لاکھ روپے ہوگی. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا ملک بھر میں جال بچھائیں گے. پھر اسی حوالے سے ناظرین کچھ اور خبریں بھی ہیں کہ پنجاب حکومت کی بجائے یونیفیکیشن بلاک کو نشانہ بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی کاف لیگ میں اتفاق کے چودھری برادران نے ایوان صدر کو باور کرانے کی کوشش کی کہ پنجاب میں تبدیلی ممکن ہے، جس سے اتفاق نہیں کیا گیا. جی رضوان صاحب، اسلام آباد میں جادوگری، بچی کچی دولت لوٹنے کے لیے سیاسی ناٹک رچایا جا رہا ہے، اور کیا واقعی ایسا ہے اس پہ بڑا زبردست تبصرہ جو پیر پگاڑا صاحب نے آج کیا، آپ وہ بھی پڑھ ہی دیں دل پہ پتھر رکھ کے. یہ والا ہے کہ حکومت میں شامل ہونے کے باوجود بھی پرویز الہی کا بیٹا نہیں چھوٹے گا. اچھا، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ آپ اپنے پروگرام دیکھیں، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اسی لیے اولاد کو نا فتنہ قرار دیا. کیا بات ہے، افاقی بات کہ اولاد جو ہے وہ ایک فتنہ ہے. اس کے لیے بندہ کیا کچھ کرنے کو تیار ہے. تمام اصول، اخلاقیات، جو بھی قدریں ہیں، بزرگوں کا خون سب تک جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ معاف کرنے پہ تیار. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہیں، قومی حکومت کی جانب بڑھا جا رہا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پھر سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اس میں بھی کاف لیگ کے ساتھ سپورٹ کی جائے گی. پھر کاف لیگ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ MKM کو بھی واپس لانے کے لیے کوششیں کریں. تو شجاع صاحب نے ملاقات بھی کی ہے. اس فکرے سے مجھے اختلاف. اچھا، MKM کو واپس لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. MKM تو دم ہلاتی ہوئی واپس آ گئی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب میری اوقات نہیں ہے. دیکھیے MKM نے جس ایشو کے اوپر آپ یہ پڑھیں گے جو سندھ کے اندر جو سٹرائک ہوئی ہے، جو اس نے دھاندلا جو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر سندھ نے ریئیکٹ کیا ہے. سندھ میں ریئیکٹ ہوا ہے. آپ کے اخبار کی اندر خبر تھی نا کہ جو ایتھنک گروپ MKM سے تعلق رکھتا ہے اس کے متحدہ سے، اس کے گھروں کے اوپر 10-10 نمبر لگائے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے 10-10 گھروں کے اوپر 1-1 نمبر لگایا جا رہا ہے. تو یہ خبر تو اقوام پرست کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری اکثریت جو ہے اس کو اقلیت میں کوشش کی جا رہی ہے. بالکل، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو سلسلہ تھا نا، اس کو اس وقت تک روکا گیا. اب دیکھیے اسٹرائک کس دن ہوئی ہے؟ جس دن کیو نے جوائن کیا، کنسنٹ دے دیا، ٹھیک ہے، اس دن پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا ہے نا جی. اور اب اس کو چونکہ آپ کا میڈیا بہت ایماندار ہے، میں بات دیانت تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں، لیکن آپ کا میڈیا ایماندار ہے، تو اس لیے اگر عمران خان صاحب کو بھی لندن سے فون آئے تو ہم کہتے ہیں عمران خان نے الطاف بھائی کو فون کیا. تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی کل فون آیا ہے، لیکن میڈیا نے یہی رپورٹ کرنا ہے کیونکہ کراچی میں ہیڈ آفسز ہوتے ہیں نا آپ کے، تو اس لیے بڑی مجبوری ہے آپ کی. تو میڈیا نے یہی رپورٹ کرنا ہے کہ ادھر سے فون گیا، لیکن فون کر کے فوری طور پہ کہ کہیں ہم مس نہ ہو جائیں اس بس میں سے، فوری طور پہ کانسنٹ دیا گیا ہے. دیکھیے زرداری صاحب نے اس سے پہلی چیز تو ارن کر لی ہے، نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے MKM کو اس کے میچے میں لانا تھا، اوقات میں لانا تھا، وہ لے آئے ہیں. اور اب وہ مزید اس سے کنسیشن ارن کریں گے کیونکہ اب وہ اس کی بلیک میلنگ کے تحت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ اگلی خبر پڑھ لیں. ٹھیک، اگلی خبریں ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے کے باوجود پرویز الہی کا بیٹا نہیں چھوٹے گا. جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، پیر صاحب پگاڑا کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ موقع پرست جماعت ہے، یہاں وزیراعظم کی کوئی حیثیت نہیں، تو ڈپٹی وزیراعظم کی کیا اہمیت ہوگی. پھر سلیم سیف اللہ صاحب کا بیان ہے کہ کاف لیگ پیپلز پارٹی کی B ٹیم ہے، ناپاک اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. سلیم سیف اللہ زرداری مسلم لیگ کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں، گرینڈ اپوزیشن کے لیے تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے. اور پھر ایک پرویز مشرف صاحب کا بیان ہے بیک پیج پر کہ پیٹرول کی قیمتیں کاف لیگ کی وزارتوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے بڑھائی گئی. پرویز مشرف، ملک پر عوام دشمنوں کا راج ہے، بیان کاف لیگ ہر وقت استعمال ہونے کو تیار رہتی ہے. بیرسٹر سیف، جی کاف لیگ ہر وقت استعمال ہونے کو تیار رہتی ہے. کیا یہ ٹیشو پیپر ہے جو ہر وقت استعمال ہونے کو تیار رہتی ہے؟ پرویز مشرف نے استعمال کیا، ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا، اب پھر یہ پیپلز پارٹی کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کاف لیگ کو پتا تھا کہ 5 سال اپوزیشن میں رہ کے ان کی عزت کافی حد تک بحال ہو جائے گی، لیکن یہ جو عصر کے وقت انہوں نے روزہ توڑا ہے اس کی وجہ تو اوپر آ ہی چکی ہوئی ہے. وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا، ڈویژن واضح ہو رہی ہے. اب دیکھیے ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں نہ رہ جائے گا کہ وہ ریلیجس پارٹیز کو جو کہ امریکہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناپسندیدہ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں. اور عمران خان کی عمران صاحب کی تحریک انصاف میں ایک ٹائم بم لگا دیا گیا ہے ایجنسیوں کے ذریعے
کہ جو کہ ہر وقت ایجنسیوں کے جی ذریعے جی لگایا جی گیا۔ جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ذاتی اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو ہر وقت نواز شریف کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتا رہے گا، یہ وہ ٹائم بم ہے جو کہ آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پہ پھٹتا ہے، اور تاکہ وہ کہیں تحریک انصاف اور وہ نہ آ جائیں۔ جو گیم بن رہی ہے کہ وہ جو ووٹ ہیں جو کہ آپ ریلیجس مائنڈڈ سمجھ لیں، رائٹ کے سمجھ لیں، پرو پاکستانی سمجھ لیں، بلکہ ریلیجس مائنڈڈ رائٹ نہیں، پرو پاکستانی ایلیمنٹ سمجھ لیں، جو کہ پاکستان کے مفاد کے اوپر کچھ سٹینڈ لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ آپس میں مل نہ پائیں اور اگلے الیکشن کی کوئی صورتحال نکل آئے۔ یہ ساری الیکشن کی تیاری ہے۔ لیکن جو میں رات بھی ایک بڑی اعلیٰ محفل میں تھا اور میں یہی جاننے گیا تھا وہاں پہ، اعلیٰ محفلوں میں بہت جاتے ہیں، کچھ اندر کی بات رات منٹ پہ منٹ خبر آ رہی تھی کہ جی اس وقت یہ بات ادھر سے تھرو ہو گئی ہے، اچھا وہ ادھر سے یہ بات آ گئی ہے، ادھر سے یہ چلی گئی ہے، مطلب پنجاب کی جب گورنرشپ ڈینائی ہوئی ہے تو وہ ساری لائیو کمنٹری آلموسٹ وہاں پہ اس محفل میں ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے مجھے جو تاریخ بتاتی ہے اپنے صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن آصف علی زرداری صاحب کی، وہ 6 مہینے سے زیادہ ان سے کوئی اتحادی خوش نہیں رہتا۔ 6 مہینے سے زیادہ؟ ہاں، مطلب جو اتحادی ان سے خوش ہیں وہ ہیں جنہیں واشنگٹن سے اشارہ ہے، بھلے وہ این پی او، بھلے وہ متحدہ، مطلب ان سے کوئی خوش نہیں رہتا۔ تو یہ 1.5 سال کیسے نکال لیں گے الیکشن تک جانے کے لیے، یہ ایک کوسچن مارک ہے۔ محفل میں موجود کسی بندے نے میرے سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہو جائے گا جی، نکال جائے گا، یہ تو اگلے الیکشن کو سویپ کرنے کا ہے، وہ دیکھیے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ مطلب خدشہ نہیں ہے، بلکہ ایسی ذہن میں ایک ہنچ ہے کہ یار کیسے نکلیں گے یہ 1.5 سال۔ اصل ہدف کیا ہے رضوان صاحب نے بتائیں؟ ہدف جی ڈیلے کرنا ہے ان پروسیڈنگز کو جو کہ این آئی سی ایل میں اور بینک آف پنجاب میں تو بھی آنے والی ہے نا، این آئی سی ایل کے اندر اور کرسچن اسٹینڈرڈ انویسٹمنٹ بینک کے حوالے سے مونس صاحب کے خلاف انیشیٹ ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ نے جس پہ آبزرویشن دے دی ہے کہ کرپشن از فلوٹنگ ایٹ دا سرفیس آف دا کیس۔ اور سید منور حسن صاحب کا گزشتہ روز بیان تھا کہ سارے چور جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس بیان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ذرا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، مطلب کہ دیکھیے منور صاحب نے انہی کے ساتھ جا کے الائنس کرنا ہے، بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے تھوڑا سا۔ اچھا آئندہ جو الائنس کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف تو یہ الائنسز ہے، پھر مستقبل میں کچھ نئے الائنسز بھی آپ کو بنتے دکھائی دے رہے ہیں، مذہبی جماعتوں کا کیا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ایک الائنس تو بن گیا نا، اب ایک کاؤنٹر الائنس تو بنے گا نا۔ پی ایم ایل این، مذہبی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف کیا ایک ساتھ ہوں گی؟ اب تحریک انصاف کو اس میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف اس کو ایک ماڈریٹ فیس دے سکتی ہے اس الائنس کو نا، اس کو روکنے کے لیے اس کے اندر ٹائم بم لگا دیا گیا، باقیوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہے گا نا جی۔ ٹھیک، مطلب باقی یا تو جنہوں نے ان کو چوروں کا ٹولہ کہہ دیا ہے، اب وہ کیسے کس منہ سے جا کے ان کے ساتھ بیٹھے؟ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں قافلے کی وزارتوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے بڑھائیں گی۔ آپ کافی پہلے بھی رکھتے ہیں، اور پیٹرولیم منسٹری کے حوالے سے جب سے ڈاکٹر عاصم صاحب آئے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف دورانی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہی ہوا ہے، 18 سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچی، پھر بحران آیا، اب پیٹرولیم مسائل کی قیمتیں بڑھ گئیں، اخبارات میں اشتہار چھپ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بیرون ملک دیگر ملکوں میں ابھی بھی بہت زیادہ ہے، 100 روپے سے بھی زیادہ لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے، پاکستان میں ابھی کم ہے قیمتیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا موضوع ہے، پچھلے دنوں ہم نے اس پہ کافی زیادہ پڑھا بھی ہے، دوستوں نے مل کے کافی تحقیق بھی کی ہے۔ 7 سسٹرز ایک ٹرم چلتی ہے، آپ کو شاید نیٹ پہ بہت کم ملے کیونکہ انہی کے خلاف چلتی ہے نا۔ 7 سسٹرز ہیں، وہ 7 کمپنیاں ہیں امریکہ کی جو اس وقت دنیا کا پورا آئل کنٹرول کرتی ہیں۔ صحیح، شیل اور برٹش پیٹرولیم کے اندر ڈومیننٹ شیئر امریکنز کے ہیں، وہ 2 برٹش کمپنیز ہیں، باقی جو 5 ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹلی کے ایک صاحب تھے، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا تھا، وہ ان کے پیٹرولیم منسٹر تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پیٹرول کی پرائسز جتنی بھی بڑھتی ہے، امریکہ اس کا انڈائریکٹلی بینیفیشری ہوتا ہے۔ راک فیلر کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ دنیا کا روئے زمین کا امیر ترین شخص تھا اور ہے اب تک کے ریکارڈ کے اندر۔ اس لیے ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ معاملات کو ڈیلے کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، حل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ لہذا انہوں نے 6 ماہ تو ری ویمپنگ میں لگا دینے ہیں نا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی آٹو کو ایل این جی پہ لے جائیے، جو کہ اس وقت دنیا میں ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، سستی ہے، دستیاب ہے۔ ٹھیک سر، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے، معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہوتے، لیکن ناظرین وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد مزید خبریں بھی شامل کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631169। कॉल कीजिए। रिजवान रजी साहब आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आज की अखबार में जो खबरें हमने डिस्कस की हैं इस पर आप इनसे बात भी कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत लिहाजा वो तो वहां पे बढ़नी है। बात यह कि हर मुल्क ने अपना ऑल्टरनेटिव रखा होता है। हमने टैपी की बात ही की है गुज़िश्ता चंद सालों में, लेकिन चाइना ने 2 पाइपलाइनें बिछा ली हैं। सही। इसी तरह इंडिया ने 30 से ज्यादा यूनिट, जब से जरदारी साहब ने खप डालनी शुरू की है ना, और कायम अली शाह ने फंड्स रोके हैं डॉक्टर सबर मुबारक बंद के प्रोजेक्ट के, फंड तो ले लिए, प्रोजेक्ट ऑन नहीं किया और प्रोजेक्ट वहीं पे रुक गया। उस वक्त से लेके अब तक इंडिया ने 28 कुएं खोद लिए हैं। 28 कुएं खो चुके हैं। 1.25 लाख मेगावाट की पावर कैपेसिटी उन्होंने, वो हिस्सा जो उनके पास है, और कुएं भी उन्होंने इस तरह खोदे हैं कि वो पाकिस्तान के जो है ना हिस्सा, ये वो वाली टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आप पूरा जो सोर्स है ना आपका तवानाई का, उसमें एक नुक्कड़ से पकड़ के, जिस तरह आप किसी बिल में घुसे हुए मगरमच्छ को ऐसे नहीं खींच लेते, जी जी। इस तरह आप खींच लेते हैं। पाकिस्तान के हिस्से का ऑयल भी वो खींच। और वर्ल्ड बैंक ने पिछले दिनों पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि जी आप थर पे काम करने से बाज रहे हैं, क्योंकि वो 28 के 28 जो हैं, कुछ लोग इतलात हैं 30 है, 1,20,000 मेगावाट उनसे वो बिजली पैदा करेंगे और 80,000 MMCFD गैस पैदा करके अपने सिस्टम में डालेंगे। 100 किलोमीटर लंबी उन्होंने पाइपलाइन बिछा भी ली है। ये वो तमाम काम है जो उन्होंने जरदारी साहब के उस अनाउंसमेंट के बाद कर लिए हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम थर को एक्सप्लोर करेंगे। आप करते नो, वो बैठे हुए हैं, वो जो साईं है ना, बड़ी तकलीफ होती है उनको बाज़-औक़ात बहुत सारे मसलों पे, वो डॉक्टर सरूर मन के आगे दीवार बन के बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी को थ्रेट है वहां पे जाते हुए। ठीक है, इसलिए मेरा मतलब ये है कि किरदार देखिए, लेकिन एक किरदार सर, पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम बने या थर कोल को आगे लेके जाने की बात हो, उसको रोकने के पीछे एक ही किरदार नजर आता है आपको। ये मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात कह के जा रहा हूं, बहुत खौफनाक बात है। पाकिस्तान के अंदर नए आबी वसाइल पैदा करने के लिए, भले 96 में बात हो, भले 92 में बात हो, भले 86 में बात हो, एक ही किरदार नजर आता है एक साइड के ऊपर, और वही किरदार आज थर कोल। वो थर मेरे पास तो नहीं है, थर तो तुम्हारी गोद में पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, तो उसको तो कर देते हैं ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और या तो ना हुआ हो ना, सरहद पार इंडिया के पास थर कोल का 30% है, हमारे पास 70% है। बिल्कुल सही। ठीक है, हम 70% पे एक आने का काम नहीं कर सके। ठीक है, तो बड़ी अफसोसनाक खबर है और पर पूरी कौम को तवज्जो देनी चाहिए। पहले कॉलर शामिल करते हैं अब्दुल रज़ाक साहब में लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी अब्दुल रज़ाक साहब फरमाइएगा। जनाब, मैं एक चीज आपके मुशाहदे में लाना चाहता हूँ कि हमारे रब्बुल आलमीन का हमारी कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि हमारे लीडर और जो सियासतदान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक आम आदमी की भी समझ में आता है कि ये मुल्क दुश्मन के जुमरे में आती हैं और ये पता नहीं बेवकूफ हो गए कि क्या, तो क्या इन लोगों के जहन में नहीं आती? ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला इन लीडर और सियासतदानों को हमारे सामने बेनकाब कर रहे हैं कि तुम लोग समझदार हो, जो ये तुम्हारे लीडर हैं। एक बात। दूसरी बात, एक छोटा सा गिला ये है मीडिया से कि मीडिया भी उस तरह के सियासतदानों को अपने प्रोग्रामों में ला रहा है जो फराउन और सिकंदर आजम के दौर के हैं। क्यों नहीं नई जनरेशन, जिस तरह आपका प्रोग्राम एक लगता है एंकर के लिए आप नौजवान को बुलाते हैं, उन्हें बुलाएं, उन्हें कहें कि अगर आप मुल्क के वजीर आजम हों तो इन हालात में आप इस मुल्क को मसाइल से कैसे निकालेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, आपने अपनी जज्बात का इज़हार किया। क्या कहेंगे? हाँ, आप तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को बुला लेते हैं, वो जिसने झंडा छीना था। MKM की रिवायत के मुताबिक काम की किसी का भी मरे जाके झंडा ऊपर अपना लगा आना है। ये भी बहुत बड़ी जिल्लत की बात है पूरे पाकिस्तान यार, वैसे कैसी बददियानती की बात है कि सना मीर की क़यादत के अंदर 4 मुल्की टूर्नामेंट जीता है बच्चियों ने, कोई जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ उससे एक लड़की का, वो भी हमारी बेटी है, वो जो गलती से एक एशियन गेम के अंदर तमगा जीता ही थी। 4 तमगे आए थे वैसे गोल्ड मेडल, गलती से वो 3 पंजाब में आ गए थे। यार इतना बाइस्ड, लानत है ऐसी एडिटोरियल जजमेंट के ऊपर यार, फिटे मुंह ऐसी एडिटोरियल जजमेंट का। सॉरी, मतलब यार कोई तो बैलेंस क्रिएट करे ना आप। हमें जर्नलिज्म में 22 साल में 23 साल में यही वक्त पड़ा रहा कि नहीं, स्टोरी बैलेंस होनी चाहिए, कोई बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। कि अभी भी जर्नलिज्म में स्टोरीज बैलेंस करके पेश नहीं की जाती। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, सर पीट लिया है किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। ठीक, अगर जर्नलिज्म की बात की जाए तो
ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے کالز کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ رضوان صاحب سے بریک میں جانے سے قبل بات ہو رہی تھی پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، ایک خبر بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بھارت سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے لیے ڈاکٹر عاصم آج اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ بڑی پیپلز پارٹی کو بڑا شوق رہتا ہے انڈیا سے درآمد کرنے کا، بسیں بھی جو ہم نے ڈیوٹی فری کی ہیں وہ بھی سکریپ انڈیا کا ہی یہاں پہ ڈمپ ہونا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں نئی دلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جب وہاں پہ سی این جی بسز ہوئی نا تو ان کی پیٹرول کی ساری بسیں ڈمپ ہو گئی ہیں، وہ کچھ 6-7 ہزار بس کھڑی ہوئی ہے نئی دلی میں۔ ایک وہاں سے وہ ہم نے بڑی پیپلز پارٹی آئی تھی تو اس وقت بھی کچھ بریف کیس یہ اس کوشش میں تھے۔ ایک اور بات جو ہے، ایک تو ہم نے یہ بات کر لی نا، یہ والی چائنا نے نئی ٹیکنالوجی ہائیڈل کے اندر دریافت کر لی ہے۔ دریافت کر لی، وہ کیا؟ جی جی، یعنی جو ان کا 7000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا تھا نا، جیسے ہمارا تربیلا ہے، تربیلا کی کیپیسٹی نہیں ہے، جیسی ہماری کالا باغ کی کیپیسٹی بھی نہیں اتنی، جیسے ہماری بونجی کی کیپیسٹی ہونی تھی 6000 میگا واٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس سے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے 77000 میگا واٹ بجلی پیدا کر لی ہے۔ 77000 میگا واٹ بجلی؟ ہاں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھاشا ہمارے ساتھ مکتے ہیں تو ہم آپ کو صرف ایک بھاشا سے 70000 میگا واٹ دیں گے، آپ کی وائلڈسٹ امیجنیشن میں آپ کی فیوچر کی نیڈ جو ہے نا وہ اگلے 10 سال کے اندر 50000 میگا واٹ سے کراس نہیں کرتی، یعنی ایک بھاشا سے آپ پورے ملک کی بجلی کی کیپیسٹی اٹھا لیں گے۔ بونجی کی بات نہ کریں، کالا باغ کی بات نہ کریں، تربیلا کو اپڈیٹ کرنے کی بات نہ کریں، غازی بروتھا کو بات نہ کریں، صرف ایک ڈیم دیتا ہے۔ 3 سال پہلے یہ پرپوزل، یہی بات 3 سال پہلے یہ پرپوزل آئی تھی، پریزیڈنسی آج کی ڈیٹ تک اس پرپوزل پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ٹھیک سر، ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس کہ براک اوباما نے امریکی عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے علاقے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اس بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ کر چلیں کہ اسامہ بن لادن نے امریکی عوام سے خطاب میں کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پاکستانی علاقے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جی رضوان صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کو اگر آپ چیک نہیں کرنے دیا جائے گا اس کو، یہ میرا خیال ہے 8-10 سال پرانی ڈیڈ باڈی ہے۔ اچھا، ہاں، میری ذاتی رائے، مطلب یہ مناسب وقت تھا امریکی عوام کے سامنے یہ ڈکلیئر کرنے کا۔ 2 دفعہ پاکستان کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں، ایک دفعہ مشرف صاحب، ایک دفعہ زرداری صاحب ڈکلیئر کر چکے ہیں، لیکن امریکن ان کو بولی کرتے تھے، ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے تھے، بولنا نہیں آپ نے، پھر آپ نے اس موضوع پہ نہیں بولنا، پھر یہ اپنی ڈیٹریکٹ کر جاتے تھے۔ ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ کہا ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن از نو مور، کیونکہ اس وقت امریکن ڈیزائن کو وہ چیز فٹ بیٹھتی تھی۔ تو آج وہ یہ بلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ڈیڈ باڈی پاکستان سے نہیں ملی، یہ ڈیڈ باڈی کہیں اور سے ملی ہے، اور یہ دیکھیے میری اطلاعات ہیں، نیکی برباد گناہ لازم، یہ ہمارے اداروں کی فیسیلیٹیشن سے شاید یہ کام ہوا تھا۔ ہمارے اداروں کی فیسیلیٹیشن سے، وہ جو ریمنڈ ڈیوس کی طرح کے اور ریمنڈ ڈیوس ہیں انہوں نے یہ کام کیا؟ نہیں، ہمارے اداروں نے، جی ہمارے اداروں نے یہ کام کیا تھا اور فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اب ان کو بھی اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی فیسیلیٹیشن کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کی ریکوری پاکستان سے ڈالی۔ آرمی چیف کے بیان کے یوم شہداء کے حوالے سے جو بیان دے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں، رانا ذوالفقار صاحب ہیں۔
جی ہمیں بتایا گیا کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ تھی یوم شہداء کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنے فیصلے خود کریں گے اور قوم جو ہے ایک بار پہلے بھی وہ فرما چکے ہیں کہ قوم فوج کا ساتھ دے. چیف جسٹس صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ قوم جو ہے وہ عدلیہ کا ساتھ دے. ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ اور فوج جو ہے اس وقت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، یہ روٹین کی سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن وقت ایسے وقت پہ دی گئی ہیں کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو گئی ہے. قوم ظاہر ہے کوئی فوج بھی قوم کے بغیر تو نہیں لڑ سکتی نا، 71 میں تجربہ کر چکے ہوئے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ان سٹیٹمنٹس کو اوور ایمفسائز ہم نے کر لیا. ویسے بھی اس وقت سارا مدعا جو ہے وہ تو پاکستان کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے نا. انڈیا افغانستان، اوباما صاحب جو ہیں وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، امریکن افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور محدود لیول کے اوپر، اور آپریشنل جو کردار ہے وہ انڈیا کو دینا چاہ رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے آنے دینا چاہیے. آنے دیں مطلب کہ آپ دیکھیں نا، اب آپ وہی سچویشن کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے نا جو ایسٹ پاکستان میں کریٹ کی تھی. میں تو اس بات کا ہوں. اچھا ایک خبر بھی ہے بیک پیج، بیک پہ جو خبر یہ ہے کہ CIA سے جنگ کا پہلا مرحلہ پاکستان جیت چکا ہے. کھلی جنگ 2008 سے جاری، کئی تنصیبات کو امریکی ایجنٹوں سے خالی کرایا جا چکا ہے. حمید گل صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے ادارے CIA کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن یکجہتی کی ضرورت ہے. پھر ایک رپورٹ بھی ہے کہ CIA پاکستان میں اپنے ایجنٹ یورپی پاسپورٹس پر بھیجنے لگی ہے اور ریمنٹ کے بعد سے سفارتی معاونین اور عیسائی سماجی کارکنوں کے روپ میں 100 ایجنٹ داخل ہو چکے ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ان ایجنٹوں کو واپس بھیجنے اور جاسوسی کے مراکز بند کرنے کا فیصلہ اب کر لیا ہے. CIA اور ISI کے درمیان کیا سمجھتے ہیں کہ کھلی جنگ جاری ہے، اور جو بیان ہے کہ تیسری جنگ پاکستان میں ہوگی، کیا اس کشمکش کے بعد سے یہ پیش آئی یا 2008 سے یہ جنگ جاری ہے؟ اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی ایک خبر پڑھ لیتے نا، کل پنڈی گھیپ کے اندر حملہ ہوا ہے، پولیس چوکی کے 4 لوگ افراد ہو گئے اور نیٹو آئل ٹینکر 11 کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. یہ جو فرنٹ پیج پہ آپ کی خبر ہے تو سچویشن واضح ہو جاتی جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی. خبر بھی میں شامل کروں گا. پنڈی گھیپ پولیس چوکی پر حملہ، 4 اہلکار جاں بحق، نیٹو کے 11 آئل ٹینکر نظر آتش. 15 کے قریب مسلح افراد نے چوکی اور نیٹو کنٹینرز پر اندھادھند فائرنگ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی ہے. جی کیا محرکات ہیں؟ یہ ہے مجاہدین کے روپ کے اندر گھس بیٹھی اور جاسوس جو اس جنگ کو گھیر کے باقاعدہ دھکیل کے، مشرف صاحب نے باقاعدہ وہ جنگ گھیر کے وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں لے کے آئے تھے. اب یہ ایجنٹ جو ہیں وہ اس کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، مطلب یہ یہاں سے واضح، ہمیں ان سے کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے. جنہوں نے حرکت کی ہے یہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبل دیکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں بدامنی دیکھنا چاہ رہے ہیں. شمالی اتحاد کے لوگ پکڑ گئے پچھلے دنوں، کوئٹہ چمن کے بارڈر سے وہ داخل ہوئے اور کوئٹہ کے قریب ہی پکڑے گئے. ان سے 1000 کلو گرام بارودی مواد بھی برآمد ہو رہا ہے. ان سے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا تعلق شمالی اتحاد سے ہے، خاص طور بلوچستان میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے وہ ڈیٹونیٹرز اور دیگر اسلحہ میں آپ کو عرض کر دوں، پاکستان میں جتنے اس وقت تخریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں یہ ان مدرسوں سے بھیجے جاتے ہیں جو شمالی اتحاد کے ہیں، جن کا ایک ہی دعویٰ ہے، جن کا ایک ہی نعرہ ہے کہ تم نے ہمارے مدرسے بند کیے طالبان کو، ہم تمہارے مدرسوں کا کچھ نہیں چھوڑیں گے. شمالی اتحاد کے وہ مدرسے جو پاکستان کے بارڈر ایریاز میں قائم ہیں ان کو بم لگا کے اڑا دینا چاہیے، کیونکہ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ نئی دلی سے آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اور بد اخلاقی کے جتنے مراکز ہیں اسلام آباد کے پشاور کے اندر وہ بھی شمالی اتحاد والے ویسے چلاتے ہیں. آگے چلتے. ٹھیک. نہیں، شمالی اتحاد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کا بیان آ جاتا ہے ہر دھماکے کے بعد سے کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. کیا واقعی طالبان اینٹی پاکستان ہو چکے ہیں یا یہ غلط تاثر ہے؟ اور یہ بھی شمالی اتحاد کی جانب سے بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اس پروگرام میں اس کو کور نہیں کر پائیں گے، بہت کمپلیکس سچویشن ہے. لیکن ایک جنرل تاثر کیا ہے؟ ایک ایسی گمنام سی کال آ جاتی ہے اور پتہ نہیں ایک ہی بندے کو آتی ہے، ایک ایسی کال گمنام جگہ سے آ جاتی ہے ایک ہی بندے کو، اور اس کے بعد وہ پورا ویسٹرن میڈیا اس کال کے اوپر، جس کے بیسک جرنلسٹک نارمز کہتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ آپ کو آ رہی ہے اس کی کنفرمیشن آپ نے انڈیپینڈنٹ سورسز سے کرنی ہے، اور وہ اس کو کنفرم کیے بغیر بڑے دھڑلے سے چلا دیتا ہے. میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑا کمپلیکس ایشو ہے. پاکستان کے اندر جو طالبان کے نام سے چیزیں آپریٹ کر رہی ہیں ان کا
उन तालिबान से जो अफगानिस्तान के अंदर, मुल्ला उमर कई दफा उनको डिसोन कर चुके हैं, वो उनसे बयान कोई भी दे ताल्लुक चुके हैं नहीं। कि हमने पाकिस्तान में किसी किस्म उनसे की कोई तरह का ताल्लुक टैक्स नहीं नहीं करा, है। वो प्रो पाकिस्तान ये रहे हैं शिमाली और इत्तेहाद हैं भी। के वो तखरीबकार हैं जो कभी फ्रांस के हाथ में अहमद शाह मसूद के जरिए खेलते हैं, कभी वो यूरोप के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं, सही। और कभी वो, और हमेशा वो इंडिया के अलाई रहते हैं। शिमाली इत्तेहाद से निकलने वाले तमाम मादनियात जो हैं वो सूरत नगर इंडिया में जाके क्यों बनते हैं? सबसे सही। ज्यादा फ्लाइट्स इंडिया की काबुल में क्यों उतरती हैं किसी भी एयरलाइन के मुकाबले के अंदर? सही। इंडिया जो है वो ड्रग पैदा करने वाला, यूएन की रिपोर्ट कह रहा हूं, ड्रग पैदा करने वाला जो केमिकल होता है उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कैसे बन गया है? बिल्कुल, आपने बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया कि क्या सूरत हाल और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के नवायब वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम तजिया अताउर रहमान साहब का कॉलम है। आज उन्होंने लिखा है नवाज शरीफ कौम मुंतज़िर है, सवाली निशान। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन के मुकदमे के गिर्द घूम रही है। मुशर्रफ दौरे अमरीत की यादगार काफ लीग अगरचे कई धड़ों में तकसीम हो चुके, लेकिन इसका मौसर ग्रुप चौधरी बरादरान के तसर्रुफ में है। उनके वली अहद 32 करोड़ रुपए के गबन के मुकदमे में जेर हिरासत हैं। आगे लिखते हैं कि अब लाजमी है वो एक मरतबा फिर यानी नवाज शरीफ मैदान में उतरें और ऐसे कौमी सियासी इत्तेहाद का डोल डालें जो आला कौमी मकासद की खातिर हो, आला असूलों पर मबनी और मुल्क गिर हो। जनाब नवाज शरीफ को अल्लाह सेहत दे, उन्हें जल्द अज जल्द वापस पहुँच कर पेश कदमी करना होगी, कौम मुंतज़िर है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर भी है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ का पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का फैसला, पार्टी कायद वापसी के लिए तैयार है, मगर तारीख अब पार्टी खुद देगी। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इत्तिशाम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। अता साहब, नवाज शरीफ साहब की कौम मुंतज़िर है, उनके लिए सेहत की दुआ भी की गई। अब जो सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है काफ लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद से, इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान, इसके बारे में भर के मुबस्सरीन और अवाम की दो राय नहीं है कि ये ना तो कोई नजरियाती इत्तेहाद है, ना असूली इत्तेहाद है, ना इसके पेश नजर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कोई मफाद है। ये खालिस्तन जाती मफादात पर मबनी एक इत्तेहाद किया गया है। चौधरी मोनिस इलाही को रिहा कराना मकसूद है और इसके साथ ही हुकूमत बजट पास कराना चाहती है और फिर उसके बाद इनका ख्याल यह है कि पंजाब में नकब लगाई जाएगी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म करके रख दिया जाएगा। ये हैं तीन फौरी मकासद जिनकी खातर इस इत्तेहाद को किया गया है। और इस बात से कौन वाकिफ नहीं कि जरदारी साहब मुआहदे करके उसके बाद उन्हें ये कहकर के ये हदीस नहीं है फाड़ कर रख देने का एक रिकॉर्ड रखते हैं। इन हालात में एक ऐसे इत्तेहाद की जरूरत है तो असूली बुनियाद पर हो, जिसकी एक नजरियाती जहत हो, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कौम को एक ये काफ लीग का इत्तेहाद आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले तक कायम रहेगा और इसके आइंदा आने वाले इलेक्शन पर क्या असरात होंगे? जी, मुल्क के आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी एक भरपूर इत्तेहाद जो है कौमी सतह पर होना चाहिए, जो मफाद परस्ती पर मबनी इत्तेहाद के मुकाबले में उन कुव्वतों का इत्तेहाद हो जो कि एक नजरियाती वसी नजरियाती असास पर यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी ममलिकत और माशी लिहाज से एक कामयाब रियासत बनाने के लिए एक प्रोग्राम कौम को दे सकती है। तो साहब, जो मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के वाले से कोशिशें थी, अब क्या समझते हैं कि वो दम तोड़ चुकी हैं और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद अब मुमकिन नहीं है? जो नए अलायंसेस हैं मुस्लिम लीग नून, वो किन किन जमातों के साथ बना सकती है? देखिए, जो मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के बारे में कोशिशें जारी थी, अगर वो इत्तेहाद हो जाता किसी असूल की बुनियाद पर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब अगली कदम की जानब देखना चाहिए कि जो इत्तेहाद अब इम्कानी तौर पर वजूद, और मुस्लिम लीग के सारे धड़े तो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुए, सिर्फ काफ लीग शामिल हुई है और काफ लीग का भी सिर्फ एक धड़ा जो चौधरी बरादरान की क़यादत में है वो शामिल हुआ है, बाकी धड़े तो इस बेजार है। अब नवाज शरीफ से चाहिए कि बाकी धड़ों को अपने साथ मिला लें। जी, बाकी धड़ों को एक कौमी असूली बुनियादों पर
इकट्ठे हो जाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तार रहमान साहब। नाज़रीन, आज का कॉलम जरूर पड़ेगा तार साहब का। और अब बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन, आज का नवाए वक्त इदारिया है कि आर्मी चीफ का खुशहाल पाकिस्तान के लिए इज्जत और वकार का सौदा ना करने का अज़म, अफगानिस्तान में भारतीय किरदार बढ़ाने की अमरीकी कोशिश हमें मारने की हिकमत अमली है। चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा है कि खुशहाल पाकिस्तान के लिए इज्जत और वकार का सौदा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकते हैं। आखिरी लाइन है कि यौम शोहदा के मौके पर आर्मी चीफ की जानिब से दिफाए वतन के लिए किया गया अज़म कौम के लिए हौसला मंदी का बायस है। ताहम अब कठिन वक्त में बैरूनी आकाओं के मुफादात की बजाय सिर्फ अपने मुल्की और कौमी मुफादात को पेश नज़र रखा जाए और इसकी रोशनी में मुल्क, कौम और अफवाज पाकिस्तान के लिए इज्जत और अजमत की नवीद लाने वाली पॉलिसियाँ मुरतब करके बुरोकार लाई जाएँ, जो हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी हैं। जी रिजवान साहब, इदारिये पर आपकी राय। देखिए, हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन और गाइडेंस रहा है नवाए वक्त का अदारिया जो है। नवाए वक्त का अदारिया बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा आज थोड़ा सा, मैं इससे एक लाइन आगे लेना चाह रहा हूँ कि जनाब देखें, अगर हमने अफगानिस्तान में रशिया को भुगत लिया है तो इंडिया क्या भेजता है? वो सही माइट थी, वो तो आर्मी की माइट थी ना, और उसका वो बुरकस निकाला वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हजरत आप तशरीफ लाएं, जरा आप तशरीफ लाएं जरा। हम तैयार हैं आपके नहीं, हम तैयार नहीं है, वो तैयार है। ठीक, वो मरने के लिए तैयार है। अफगानों को उनसे डायरेक्ट हो जाने दें। ठीक, हमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पिछले 20 साल से, 22 साल से, 23 साल से हालत जंग, बल्कि 33 साल से, जब से 31 साल से, जब से वो अफगानिस्तान में आया था रशिया, हालत जंग में ही है ना जी। बिल्कुल सही। तो हम 10 साल की और जंग भुगत लेंगे, लेकिन आप तशरीफ लाइए जरा। और ओबामा साहब का अभी खिताब भी जारी है, उसमें से कुछ लाइन देना चाहूँगा, आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त से अमेरिका ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं और जो भी सूरत हाल रही है वो ओबामा साहब कह रहे हैं कि मेरी इजाज़त से एजेंसियां डोमिनेट कर गई उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। मैं आपके अदारिये का एक पढ़ना चाह रहा हूँ, जो शुजरा है जी जी, वो आज शुजरा जो है, बिजली पैदा करने वाली चीनी कंपनियों को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। ये है, मैंने कहा कि हमेशा हम गाइडेंस लेते हैं नवाए वक्त के एडिटोरियल से, और ये वही बात है जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही है। मतलब हैरत अंगेज तौर पर मैंने ये नहीं पढ़ा था। की जानिब नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर आसिम साहब जो आज मुलाकात करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी हमें चाहिए कि पाकिस्तान चीन से राब्ता करे, भारत को छोड़े। पे गुलाम लोग जो हैं वो कैसे फैसले करेंगे जिनको अपने हॉस्पिटल बचाने और अपने फॉरेन अकाउंट बचाने से फुर्सत ना होना जी। फिर आप सारी बातें सुनाना पूछा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कुछ बातें हम अगली नशिस्त के लिए छोड़ देते हैं, रिजवान साहब से पूछेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली नशिस्त में भी मुलाकात होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑस्ट्रेलिया के एक नामा निगार से इंटरव्यू 30 अक्टूबर सन 1947 में फरमाया था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर महज एक और नाम का इजाफा ही नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तवील सफ़ में एक नहायत अहम इजाफा है और हमें इस अहमियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को भी इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। जो आलम कुफ्र है वो पाकिस्तान के दर पर है और हमें पूरी कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे से शाम रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।